کھلی کرسیوں پہ بٹھانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گئے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے پاس تکیہ تھا, تکیہ چمڑے کا تکیہ, اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. میں نے وہ تکیہ چمڑے کا جس میں کھجور کے پتے یا اس کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے دے دیا, آپ اس پر ٹیک لگا لیجئے. اللہ کے نبی اس کھجور اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اس غریب خانے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمارے گھر پہ اچانک تشریف لائے, آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے, تم عدت میں تھی اس لیے میں نہیں آیا ملنے, اب تمہاری عدت بھی پوری ہو گئی, اب میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اے ام سلمہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت عرب کا مزاج کیا ہے, جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس عورت کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی میں اپنا آدمی کھا گئی, اس کی شادی نہیں ہوتی ہے, کوئی نکاح نہیں کرتا اس گھر سے کہ ایک کو تو شادی کر کے کھا گئی, دوسرا جو اس سے شادی کرے گا وہ بھی مر جائے گا. جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو ڈائن سمجھا جاتا تھا, یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس کی زندگی میں اس کا آدمی مر گیا, تو دوسرا کوئی آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا یہ سوچ کر کہ ایک آدمی ڈس چکی دوسرا بھی ڈس لے گی. اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں, اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو. ام سلمہ کا جواب سنو. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ عورت آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے, اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگی, اس سے زیادہ بد نصیب عورت کون ہوگی. لیکن یہ سچ ہے کہ آپ سے جو عورت نکاح نہ کرے وہ بد نصیب ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. دونوں باتیں تم کہہ رہی ہو کہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی عورت تو بد نصیب ہے, اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کر سکتی, یہ کیا بات ہے جبکہ تمہارے شوہر بھی نہیں ہے. کہا کچھ پریشانی ہے, کہا وہ بتاؤ نا, شیئر کرو اپنی پریشانی, اگر دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک اور نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں, بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں. پہلی پرابلم اے اللہ کے نبی پرابلم کئی ہے. نمبر 1 کا کیا آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں, آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں, میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی, میری غیرت کسی سوکن کی تو طلاق سننے کی نہیں ہے, میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ بگڑتا ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی کسی معاملے میں لے کر بحث ہوگی تو آپ کی بیویوں کو ادھیکار اور حق نہیں ہوگا وہ بیچ میں بولنے. جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بات ہے تو ہم اور آپ ہی اس کو دور کریں گے. آپ کی کوئی بیوی اگر بیچ میں بولے گی اور مجھ سے لڑے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, میں ہاتھا پائی پر اتر جاؤں گی, اس لیے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی. میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور میرے ساتھ کئی سوکنے ہوں, یہ کیسے برداشت کر لوں. آپ نے کہا سوکن کا ہونا اچھا نہیں یا سوکن کا مداخلت کرنا بیچ میں بولنا. کہا نہیں سوکن کا بیچ میں بولنا. جب ہم آپ کی بیوی ہیں, کوئی بات ہمارے اور آپ کے درمیان اگر ہوگی تو ہم اور آپ حل کریں گے, آپ کی کوئی دوسری بیوی ہمارے بیچ میں نہیں بولے گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ کوئی دوسری بیوی ہمارے اور تمہارے بیچ میں بولے. انشاءاللہ میں کسی اور بیوی کو اپنے اور تمہارے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا. اے ام سلمہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسری بیوی انٹرفیئر نہیں کرے گی.
اچھا یہ تو پہلی پرابلم تھی. کہا دوسری پرابلم بھی ہے. کہا کیا؟ وہ بھی بولو. کہا دوسری پرابلم یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے میں اس مقصد کے لائق نہیں ہوں. شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کی پیدائش ہو, بچے بڑھے, نسل بڑھے. میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں, اس عمر میں اب میں بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں. میں شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہوں. اس لیے آپ اگر اس مقصد سے شادی کرنا چاہتے کہ نسل بڑھے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ بچے پیدا کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں. صاف کہہ دیا. اللہ کے نبی کا جواب سنو. آئے ام سلمہ, بڑھاپے کی جس دہلیز پر تم نے قدم رکھ دیا ہے تقریباً میں بھی اسی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہوں. تم جتنی عمر کی ہو اتنی عمر کا میں بھی ہوں, لہذا عمر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور شادی میں بچوں کی پیدائش کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں, اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو عرب کے اندر ہے, جو کسی بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار نہیں دیتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بیوہ عورت کو نکاح میں لے آؤں, ایک بیوہ سے شادی کر لوں تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے اور لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے لگے اور بیوہ عورت کو بھی حق حاصل ہو کہ کسی شوہر کو ڈھونڈے اور آدمی کو اور شادی کر لے, بیوہ عورت کو بھی گھر بسانے کا حق حاصل ہو جائے, اس لیے میں شادی کر رہا ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے میری دو پریشانیاں دور کر دی, لیکن مجھے ایک تیسری پرابلم اور ہے, مجھے ایک تیسری پریشانی بھی ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتی. کہا وہ کیا ہے؟ اور وہ آخری پرابلم ہے. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ. کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں اور بچے بھی کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں. وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں, آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کی پرورش میں کرتی ہوں, ان بچوں کو میں پالتی ہوں, ان بچوں کا پالن پوشن میں کرتی ہوں, ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ام سلمہ سے شادی کر لوں اور یہ بچے ام سلمہ کے مائکے والے سنبھالیں, بچوں کے ماموں آئے اور بچوں کو لے جائیں, بچوں کے نانا آئے بچوں کو لے جائیں, یہ بچے اپنے ننیال میں پلے, اپنے ماموں کے یہاں اپنے نانا کے یہاں پلے یا ددیال میں پلے, تو اے اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ بچے ابو سلمہ چھوڑ کر گئے, ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ, یہ بچے میں پالتی ہوں, ان کی پرورش میں کرتی ہوں. اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں, ان بچوں کی ذمہ داری, ان کی کفالت اور ان کو کھلانا پلانا, ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانا پڑے گی. کتنی کلیئر بات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ یہ کوئی کہنے کی بات ہے, جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو تمہارے بچے بھی میرے بچے ہوں گے, ان کی پرورش کرنا, ان کو پالنا, ان کو بڑا کرنا, ان کو اچھی تربیت دینا یہ بھی میری ذمہ داری ہوگی. ان بچوں کی کفالت میں کروں گا. جب یہ تینوں شرطیں اللہ کے نبی نے مان لی تو ام سلمہ نے نکاح بھی کر لیا اور محمد رسول اللہ کی وہ بیوی بن گئی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ سے باتیں کر رہے تھے اور ابو سلمہ کا ذکر آ گیا. ابو سلمہ کا ذکر آتے ہی ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اب اس دعا پر مجھے مکمل یقین ہوا ہے, اس دعا میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی, میری مصیبت میں بہترین بدل عطا فرما, وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, اور جو تو نے مجھ سے چھینا اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما. اے اللہ کے نبی پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے میرے لیے کون بہتر ہوگا, اتنے اچھے, ان سے بہتر کون ہوگا, لیکن یہ دعا مانگتے مانگتے میں نے دیکھا اللہ نے دعا قبول کر لی. ابو سلمہ بہتر تھے لیکن اللہ
نے ابو سلمہ کو اگر چھینا تو ان سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما دیا، ہمیں جناب محمد رسول اللہ دے دیے، مجھے محمد رسول اللہ کی بیوی بنا دیا، میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ غور کرو دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ یہاں تو صورتحال دوسری ہے، شادی ہوئی، مانگ رہے بیٹا، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ 9 مہینے کے بعد گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پتا چلا کہ بیٹی ہے، پیشانی پہ شکن پڑ گئی، پسینہ آ گیا، اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی دے دی۔ بے غیرت، تجھے شرم آنی چاہیے، بیٹی کی پیدائش پر تو افسوس کر رہا ہے، یہ بیٹی نہیں رحمت ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بیٹا اگر مانگ رہا ہے، اگر میں بیٹا دوں گا تو بیٹا بڑا ہو کر زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے باپ کا مرڈر کر دے گا، اپنے باپ کا ہی خون کر دے گا، اپنے باپ کو ستائے گا، ہو سکتا ہے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو۔ یہی آج بھی بیچارہ جس کو بیٹا نہیں ملا روتا رہا، پریشان رہا، زندگی بھر کہتا رہا اللہ میں نے بیٹا مانگا تو نے بیٹی دے دی۔ ابھی وہ بچی بیچاری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی، 15-16 سال کی ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی، اچانک باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پیر ٹوٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، بستر پہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کھانے پینے کی اجازت دی، پیشاب و پائخانہ کرنے کی اجازت دی، اٹھ نہیں سکتا۔ اب ایسے موقع پر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میری گندگی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے، میرا بیٹا جو شادی شدہ ہو چکا ہے یا بہو والا ہے، نہ اس کی بہو آ رہی ہے نہ بیٹا آ رہا ہے۔ ایسے نازک موڑ پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی آتی ہے، اپنے باپ کی اس چادر کو بدلتی ہے جس پر اس نے پیشاب کر رکھا ہے، ایک پوٹ لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کے کمر کے نیچے رکھ دیتی ہے، ابو ضرورت سے فارغ ہو جائیے۔ باپ نے اسی پوٹ میں لیٹرین کی اور بیٹی آئی اسی پوٹ کو اٹھا کر پھینک رہی ہے، اپنے باپ کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، اس کے کپڑے دھل رہی ہے۔ یہی باپ جو بیٹا بیٹا چلا رہا تھا آج بیٹی کی طرف سے یہ ہونے والی خدمت کو دیکھتا تو کہتا کہ اللہ واقعی تیری قدرت، واقعی تیرا علم وسیع ہے، میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا لیکن اگر بیٹا ہوتا تو آج شادی شدہ ہو کر میری یہ خدمت نہیں کر سکتا تھا جو میری بیٹی میری خدمت کر رہی ہے، اس پوزیشن میں میری بیٹی میرے کام آئی، واقعی تو حکیم ہے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بیٹا دینا چاہیے کہ بیٹی دینا چاہیے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں، رحمت۔ آپ بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہو؟ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں تقریریں کرنے اور ابھی میرا ایک قدم اگر آپ کے بھگیا میں ہے تو ابھی دوسرا قدم میرا کلکتہ کی سرزمین پر ہے۔ کل کا پروگرام میرا مدنی پور میں ہے، کھڑگپور سے آگے مدنی پور۔ اندازہ لگاؤ کہ آج یہاں ہے، کل کہاں، پرسوں کہاں۔ شیخ بتا رہے تھے کہ سن 1996 میں تقریر کی، یہ 29-30 سال کا زمانہ جو گزرا ہے، اس 30 سال تقریروں کے زمانے میں میرے بھائیوں پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جا چکا ہوں، ایسے ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے میری خدمت کی ہے، جنہوں نے مجھے کھلایا پلایا ہے۔ 5 سال کے بعد ان کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں، محلے والوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کی اولاد نے، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا، زمین و جائیداد کا جھگڑا ہوا، اسی بٹوارے کو لے کر اتنا جھگڑا ہوا کہ گردن دبا دیا، بیٹا اپنے باپ کو مار ڈالا۔ آج تک ایسا قصہ نہیں سنا کہ کسی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو مارا ہو۔ بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں۔
ان کو زحمت سمجھتے ہو؟ پریشانی کیا ہے؟ اوفو لڑکی ہوئی، اب کم سے کم 10 12 15 لاکھ روپے کا جہیز وہیز اکٹھا کرو، باراتیوں کا انتظام کرو۔ پرابلم یہ ہے، اب یہ 3 اپریل کو میری بیٹی کی بھی شادی تھی، یہی 3 اپریل کو، آج 18 اپریل ہے، 16 17 یعنی اب تو 12 بجے کے بعد 18، یہی 3 اپریل کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ جائیے پوچھئے اٹاوا والوں سے، اور جائیے منظر دیکھیے، نہ براتیوں کا پتہ تھا، نہ چوروں کا پتہ تھا، نہ ڈکیتوں کا پتہ تھا، نہ ہلدی والے آئے، نہ سگائی ہوئی، نہ منگنی لگی، نہ پکی کرائی ہوئی، نہ دہیج جہیز دیا گیا، کچھ نہیں۔ کاس گنج علاقہ ہے، ضلع کاس گنج، لڑکا سول انجینئر ہے، پڑھتا جاب ہے اس کی دلی میں، چند لوگوں پر مشتمل، چند لوگ گنتی کے 10 12 لوگ بس آتے ہیں، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، دور سے آئے تھے اس لیے کھانا بھی کھلا دیا گیا، دور سے نہ آتے تو کھانے کا بھی انتظام نہیں کرتا لڑکی والوں کے لیے، ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھلائیں۔ کیوں کھلائیں؟ چونکہ 150 کلومیٹر سے چل کے آئے تھے اس لیے کھانے وانے کا انتظام کیا۔ مغرب کے بعد نکاح ہوا اور عشاء کے بعد رخصتی کر دی، نہ ایک ویڈیو بنی، نہ باراتی آئے، نہ میں نے کوئی کھانا بنوایا، نہ پکوان کیا، میں نے خود اپنے محلے کے لوگوں کو بھی نہیں بلایا، میں نے اپنے سگے خالہ خالوؤں کو نہیں بلایا، ماموں کو نہیں بلایا۔ لڑکی والے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اس بات کو منظر عام پہ بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ تقریر پوری دنیا سنے گی، ہمارے اٹاوا والے بھی سنیں گے۔ اگر جھوٹ بولوں گا میرے بھائیوں تو میری گرفت بھی ہوگی، اور کہیں گے لوگ دیکھو یہ جلسوں میں جھوٹ بولتا ہے، ایک ثبوت کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے دہیج دیا ہو، میں نے بارات بلائی ہو اور لائٹیں لگی ہو، خیمے لگے ہو، پردے لگائے گئے ہو، میں نے بھی شادی کی، جو تقریروں میں بولا میں نے ویسے کر کے دکھایا۔ اب آپ اپنے علاقے کے مولویوں پہ نظر رکھو اور دیکھو کہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کی شادی کیسے کرتے ہیں، آپ نظر رکھو، اور مولویوں پہ بھی نظر رکھو کہ یہ غیر شادی شدہ یہ کیسے شادی کرتا ہے۔ دیکھو اس 30 سال کی زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی، آپ غور کریں، لڑکے ہی مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لڑکیاں نہیں۔ ہاں مولانا صاحب، لڑکی پورے خاندان کا نام ڈبو دیتی ہے، یہ سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، اور آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکی تیار نہیں، وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، کسی غیر آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب آپ کے سر گھومتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور جب وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے۔ تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے جو بھاگ رہی ہے کسی غیر کے ساتھ، اس میں قصور ہے آپ کی تربیت کا، اس میں قصور ہے آپ کی پرورش کا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت ہی نہیں دی، کیوں گئی غیر مسلم کے ساتھ، کیوں بھاگی وہ کسی مسلمانی کے ساتھ، لیکن بھاگ کر شادی کیوں کیوں؟ اس میں غلطی آپ کی رہی، آپ نے اس کو اینڈرائڈ موبائل دے دیا، لے بیٹی 30,000 کا موبائل ہے اوپو کا، لے ویوو کا، لے سیمسنگ کا، سم بھی دے دی، نیٹ پیک بھی ڈال دیا۔ اب وہ آپ کی بیٹی چلا رہی ہے، فیس بک بھی چلا رہی ہے، میسنجر بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، پڑھنے کے لیے بھی آپ نے ایسا اسکول اس کا چوائس کیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، انٹرویل میں اسکول کی کینٹین میں بنی ہوئی ہوٹل پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ اب تیری لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگے گی نہیں تو کیا تیری آرتی اتارے گی؟
تربیت آپ نے غلط کی تو لڑکی پھر اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت مریم مسجد کے محراب کے اندر موجود ہے اور ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے. حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے جس پھل کا موسم نہیں وہ. حضرت زکریا نے دیکھا یہ پھل، کہنے لگے آئے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تیرے پاس؟ انا لک ھذا، آئے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ لیچی کی فصل نہیں، لیچی کہاں سے آئی؟ انگور کا موسم نہیں، انگور تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اے مریم بتا یہ پھل کون لایا تیرے پاس؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، آئے میرے سرپرست، آئے میری پرورش کرنے والے، مجھے کھلانے پلانے والے، میرا خیال رکھنے والے، آئے زکریا یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے. آپ غلط نہ سمجھو، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مجھے تعلق میں نہیں دے گیا، کوئی لڑکا نہیں دے گیا، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں. حضرت زکریا نے کیسی پرورش کی تھی اور اس سے پوچھ رہے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ کس سے؟ زکریا کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مریم سے. کون مریم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا عیسیٰ، وہ مریم جن کے پیٹ سے بغیر شادی کے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا عیسیٰ. جب ان کے اوپر الزام لگا کہ مریم زانیہ بدچلن نے بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا، تو مریم کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا کہ نہیں، مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، مریم غلط نہیں ہے، مریم غلط نہیں ہے. جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے سوال ہو سکتا ہے، جس کے پاک دامن ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو آئے لڑکیوں کے ماں باپ تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ کپڑا کہاں سے آیا، یہ دوپٹہ کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے آیا، موبائل میں یہ کور کہاں سے آیا، تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس موبائل میں بیلنس کس نے ڈالا؟ کیا تم اپنی بچیوں سے اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اور نہیں کرو گے تو تمہارا نام ڈبوئیں گی اور غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، تمہاری یار نہیں اتاریں گی. تربیت جہاں لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، لڑکیوں پر بھی نظر ہو تو لڑکوں پر بھی نظر ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سارے بھائی لے کر گئے، چلو، اور جنگل میں لے گئے اور سب نے صلاح کر کے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور دوسری قمیص اتاری اور اس میں خون لگا کر لے آئے اور گھر پہ آ کے کہہ دیا باپ سے، یعقوب سے، یوسف تو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. بھیڑیے نے نوچ ڈالا یوسف کو. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کرتے کا خون دیکھا، سونگا، سمجھ گئے نہ یہ کرتا وہ ہے اور نہ یہ خون بکری کا، یہ تو رنگ لگ رہا ہے. وہ یوسف کے کرتے کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. ان لوگوں نے، بھائیوں نے یوسف کو جب پھینکا تو کرتے سمیت پھینکا، لیکن جب کنویں میں پھینک دیے تو بعد میں یاد آیا کہ باپ کو ثبوت کیا دیں گے، تو ایک دوسری قمیص، دوسرا کپڑا اسی رنگ کا خرید کے اس میں رنگ لگا لائے، کلر لگا لائے، قمیص کا جھوٹا خون لگا لائے اور اپنے باپ کو پیش کیا. لیکن باپ نے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھ گئے نہ قمیص وہ ہے نہ خون اصلی ہے. لیکن بیٹوں سے کچھ نہیں کہا، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے. اور ادھر حال یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، اس کو پانی نکالنا تھا، کنویں میں اس نے ڈول ڈالا اور جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ گئے. جب کھینچا تو بھاری لگا، بہرحال کھینچ کر نکالا گیا تو دیکھا کہ یوسف ہے، لڑکا ہے. تو خوش ہو گئے یہ قافلے والے اور کہنے لگے بشرا ھذا غلام، خوشی ہو، ہمیں تو فری فنڈ میں ایک غلام مل گیا، چلو اس کو بازار میں بیچ دیں گے، کچھ قیمت مل جائے گی. جلدی جلدی وہ اس کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچے. خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، چھوٹے تھے
لیکن بڑے خوبصورت تھے اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور بادشاہ کے گھر تک پہنچ گئے. بادشاہ مصر نے خرید لیا، بہت سستے میں خریدا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چوری کا کوئی موبائل ہو، اگر مجھے چوری کا موبائل مل جائے چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ ہو تو جلدی سے اس کو بیچنے کی قیمت نکلے. ارے لایا 10,000 دے لے لیا تو 1 لاکھ کی چیز 10,000 میں. ابھی جو 10,000 مل رہے وہ بھی کہیں پکڑے گئے تو وہ بھی نہیں ملیں گے. تو یہ لڑکا ہاتھ لگ گیا، کوئی اصلی مالک نہ آ جائے ورنہ لڑکا لے جائے گا چھین چھین. اس لیے جو مل رہا ہے دے دو. چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا گیا. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تو بیوی ان کی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی. بڑے خوبصورت ہے یوسف لیکن چھوٹے ہیں. وہ ان کا خیال رکھنے لگی، کھلانے لگی، پلانے لگی، بڑا کرنے لگی. یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی. حالانکہ ہوتا الٹا ہے، بچہ چھوٹے پر میں خوبصورت ہوتا بڑا ہوتا جاتا ہے تو خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن یوسف کے ساتھ الٹا ہوا. یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے. اور جب جوان ہو گئے تو بادشاہ مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر مر مٹی. بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی، ورغلانے لگی، بہکانے لگی، لیکن یوسف ہاتھ نہیں آئے. ایک دن کہنے لگی چلو اندر چلو، تم سے بہت ضروری کام ہے. سوچا یہ ہماری مالکن ہے، چلو کیا کام ہوگا. وہ اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، آگے لے گئی وہ دوسرا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند. کئی دروازوں کے اندر لے گئی. غلقت الابواب، قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے. اس نے سارے دروازے بند کر دیے. اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے. اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ بھاگ نہ پائے یوسف. اور جیسے وہاں پہنچتی ہے بند کمرے میں وہی کہنے لگتی ہے یوسف آ جاؤ، کتنے زمانے سے ہم تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اے یوسف آؤ، میری پیاس بجھاؤ، آؤ مجھ سے ملو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو جنون کیسے نہیں کرو گے. یوسف بھاگے، پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب، وہ بھی بھاگ رہی ہے. یوسف نے دوسرا دروازہ کھولا، اس میں بھی کامیاب. تیسرا دروازہ کھولا اور بھاگنے میں ادھر سے بھی کامیاب. چوتھا دروازہ کھولا، ادھر سے بھی بھاگنے میں کامیاب. آخری دروازے پر پہنچے، تب تک اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور یوسف علیہ السلام نے دروازے کا کنڈا جو ہوتا وہ پکڑ لیا. ادھر کھینچا یوسف کو. بادشاہ مصر کی بیوی نے ایسے کھینچا تو یوسف ایسے دروازہ پکڑے تھے، ایسے کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گئے. دروازہ بھی کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، مصر کا بادشاہ، اس عورت کا شوہر. حالت یہ تھی کہ وہ عورت نیچے گری ہے، یوسف علیہ السلام اس عورت کے اوپر گرے ہیں اور سامنے دروازہ کھلا ہے اور دروازے پر بادشاہ کھڑا ہے. فوراً کھڑی ہوتی ہے اور الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر، آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے اور غلط ارادے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے. بادشاہ مصر کو یقین نہیں آیا، بچپن سے دیکھ رہا ہے، یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے کر سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے جیل میں تو جائے گا لیکن پہلے مقدمہ چلے گا، عدالت سے ثابت تو ہو جائے. جب مقدمہ دائر کیا گیا تو بادشاہ کے قریبی جج نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آئے بادشاہ سلامت، یوسف سچا ہے یا جھوٹا، تیری بیوی سچی ہے یا جھوٹی. تو اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، یوسف کا کرتا دیکھا جائے، یوسف کی قمیض دیکھی جائے. اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، تیری بیوی جھوٹی. اور اگر وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی. کرتا منگایا گیا بھری عدالت میں. جب قمیض چیک کی گئی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. اس نے کھینچا تھا نا پیچھے سے، کھینچا تو کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی. تو بادشاہ نے سمجھ لیا، کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالیں پڑی.
خراب ہوا کرتی ہیں، بڑی دھوکے باز ہوتی ہیں تم عورتیں، اور ایک بے گناہ بے قصور کو تم جیل میں ڈلواتی ہو، جیل میں ڈلوا رہی تھی، توبہ کر، استغفار کر، اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ بادشاہ نے نظر انداز کر دیا، لیکن اس فیصلے کے بعد بادشاہ کی بیوی بدنام ہو گئی، ساری عورتوں میں چرچے ہو گئے، مصر کی عورتوں میں، لیو ایک نوکر کو، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے اس نے دل لگی کر لی، ایک غلام سے کے پاس جا کر غلط کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ بتاؤ، گھر کا نوکر اس کے ساتھ، جب یہ بدنامی وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے ساری مصر کی عورتوں کی دعوت کر دی، دسترخوان بچھا دیا، سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی، پلیٹوں میں پھل رکھ دی اور پھل کو ایک ایک چھری رکھ دی، اور ان عورتوں سے کہا کہ پھلوں کو کاٹو۔ مصر کی عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو یوسف سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، اے یوسف، ان عورتوں کے سامنے سے گزرو، جاؤ ان عورتوں کے سامنے سے نکلو۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے جب گزرے تو کیا دیکھتے؟ مصر کی ساری عورتیں انہی کو دیکھنے لگی، اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگی تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئیں کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی۔ وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے، حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگی اور یوسف کو دیکھتی رہ گئی، چھری انگلیوں پہ چلنے لگی، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، عورتوں بتاؤ تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے۔ ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی، اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی۔ بادشاہ کی بیوی بولی، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو۔ میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو، میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں، اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت، بادشاہ کی بیوی، سن لو، اگر اس لڑکے نے، اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی، میری بات میں مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا، زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی، الزام لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں، بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا، کتنے آرام سے زندگی گزارے گا، یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں۔ اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، بات نہیں مانتا تو جیل خانہ اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری، میں کیا کروں؟ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا، اللہ ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا۔ آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے اپنی زندگی، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں۔ اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی،
بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک کے مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے، لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا بادشاہ کے حکم پر، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب غور کیجئے کتنا زمانہ گزر گیا، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچے گئے، مصر کے بازار میں بیچنے کے بعد تقریباً 15 سال تک جب تک بالغ نہیں ہو گئے تب تک بادشاہ کے گھر میں پلے، اور 15 سال یعنی 20 سال کے ہو جانے کے بعد بادشاہ کی بیوی نے غلط الزام لگایا تو جیل میں ڈلوایا، تقریباً 7 سال جیل میں رہے، 27 سال اتنی لمبی مدت اپنے باپ سے الگ رہے، اور باپ کا حال یہ ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا۔ یعقوب علیہ السلام دعا مانگ مانگ کے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، دعا مانگتے مانگتے آنسو بہاتے بہاتے وہ بینا بینا ہو گئے۔ جب ملک کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف، تب ان کو یاد آیا، کہنے لگے کہ اب صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو یاد کرنے کا، صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو اپنے یہاں بلانے کا۔ تو جو قمیض بچپن میں جس قمیض کو پہن کر وہ کنویں میں پھینکے گئے تھے، جو قمیض حضرت یوسف سنبھال کے رکھے تھے، اسی قمیض کو حضرت یوسف نے نکالا، اور قمیض نکالنے کے بعد مصر کے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ میں اس بستی میں جاؤ، وہاں ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اس یعقوب کو بول دینا کہ مصر کے بادشاہ نے تمہیں یہ کرتا یہ قمیض بھیجی ہے، باقی باتیں ان کو یاد آ جائیں گی۔ مصر کے کچھ لوگ یوسف کا کرتا لے کر جب دوسرے ملک پہنچے اور وہاں یعقوب علیہ السلام سے ملے، ابھی تک ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یوسف نے ہمیں جہاں بھیجا ہے وہ یوسف کا باپ ہے اور یوسف اس کا بیٹا ہے، ابھی کسی کو نہیں معلوم، بادشاہ کو بھی نہیں معلوم۔ جب یہ لوگ مصر سے چل کر اس ملک میں آئے جہاں یعقوب رہتے تھے اور یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہا کہ مصر کے بادشاہ نے یہ کرتا آپ کو دیا ہے۔ جیسے اس کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگا، اللہ سے دعا کی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اس کرتے کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو میرے بیٹے کا کرتا ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ اس کو سونگا تو یوسف علیہ السلام کی مہک ان کو اچھی طریقے سے سونگنے میں آ گئی، کہنے لگے یہ کرتا تمہیں کس نے دیا؟ کہا بادشاہ نے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یوسف۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ جو سوال کیا اس سوال کو سنیے گا میرے ساتھیوں۔ آئے مصر والو، کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا، کیسے چھوڑا، کہاں چھوڑا، کس پوزیشن میں چھوڑا؟ پہلا سوال کس حال میں؟ مصر والوں نے کہا کس حال میں؟ کس حال میں پوچھتے ہو؟ ترکتہ ملک مصر، ارے اس کے تو مزے ہی مزے، اس وقت وہ مصر کا بادشاہ ہے، اس وقت یوسف مصر کا بادشاہ ہے۔ ترکتہ ملک مصر، میں نے ملک مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے لا اسألکم من ھذا، میرے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بادشاہ ہے، گورنر ہے، کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ وہ کیا ہے، یہ مت بتاؤ مجھے کہ وہ کیا ہے۔ اسألکم عن یتیم ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوسف کو تم نے کس دین پر چھوڑا ہے، کس دین کی وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ یوسف اتنے بڑے ہو گئے، ملک کے مصر کے بادشاہ بن گئے، کہیں عیاش تو نہیں، سیناکار تو نہیں، کیونکہ آج کل عیاروں مکاروں عیاشوں اور ناجائز اور غلط لوگوں کے ہاتھوں ہی میں حکومت آتی ہے، کہیں یوسف غلط تو نہیں ہے۔ فی ایتی علی ایتی ترکتہ، کس دین پر تم نے ان کو چھوڑا۔
मिस्र के लोगों ने जो कुर्ता लेकर आए, कहने लगे कि हमने उनको इस हाल में छोड़ा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसी कलमे की तरफ लोगों को बुलाते हैं, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसी दीन के ऊपर हमने उनको छोड़ा है। मेरे भाइयों, पूरा वाक़या बताने का मतलब यह है कि इतनी लंबी मुद्दत के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है, तो इस बात को सुनकर खुश नहीं हुए कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया, बल्कि खुशी उनको तब हुई जब उन्होंने ये सुना कि मेरा बेटा एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है और एक अल्लाह की इबादत करता है। ये तरबियत की एक बाप की अपनी औलाद को, क्या ये तरबियत है आज हमारी? अपनी औलाद को क्या ये तरबियत आप देते हैं? क्या ये हक है आपको पूरा कि अपनी औलाद को इस तरीके की तरबियत दें? औलाद बेटा है तब भी अच्छी तरबियत, और बेटी है तब भी उसकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये मयार होना चाहिए। आज क्या दूसरों के साथ